کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے 2 بیٹے تھے، ایک اچھا تھا ایک برا تھا۔ اچھے کو لے کر والد صاحب ایک استاد کے پاس گئے کہ وہ اس کو پڑھائے، سکھائے، تعلیم دے۔ جب وہ استاد کے پاس گئے تو استاد نے بولا کہ میری تو ایک شرط ہے، میں ایک شرط پہ اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا اگر یہ تنگ آ گیا اور اس نے نہ کی، جہاں رہنے کی تھی انکار کیا، تو میں اس کا کان کاٹوں گا۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہے تو اس کو یہاں پہ چھوڑ کر جائیں۔ انہوں نے ہاں تو کر لی، لیکن جب بچے نے پڑھنا شروع کیا تو استاد نے بڑی سختی کی اس پہ، سبق میں بھی سختی کرے، مارے پیٹے، گھر کے کام بھی اس سے کروائے۔ استاد کی بیوی کا رویہ بھی بڑا ظالمانہ تھا، وہ بچے سے کام بھی کروائے، اس کو ڈانٹے بھی، مارے بھی۔ بچہ بڑا تنگ آ گیا، لیکن وہ ابھی نہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں جا رہا ہوں واپس، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے ہاں کیا ہے کہ اگر اس نے پڑھائی سے انکار کیا یا یہاں سے جانے کا کہا تو استاد اس کا کان کاٹے گا۔ کرتے کرتے جو ہے نا وہ بچہ بڑا پریشان ہو گیا، تو آخر مجبور ہو کر اس نے بولا استاد جی میں واپس جا رہا ہوں، مجھ سے مزید نہیں برداشت ہو پا رہا۔ اس نے کہا کہ آپ کو شرط میری یاد ہے؟ اس نے بولا شرط بالکل یاد ہے، لیکن میں مزید ابھی جو ہے نا بالکل یہاں نہیں رک سکتا، آپ نے میرے کان کاٹنا ہے تو میرا کان کاٹ لے۔ استاد نے اس کا کان کاٹ لیا، واپس چلا گیا اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس۔ تو انہوں نے جب دیکھا استاد نے اس کا کان کاٹا ہے تو بڑے پریشان ہو گئے۔ تو جو برا والا تھا اس نے بولا کہ ابو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ میں جاتا ہوں اس کے پاس نا، تو آپ نے اس کو بھیجا، یہ تو بڑا شریف سا بچہ تھا، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ یہ والا کام کیا، تو اب مجھے جانے دے، میں جاتا ہوں۔ بولا نہیں جائیں، وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے کر لے گا۔ اس نے بولا نہیں میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اب جو برا تھا وہ اس نے کہا جی میں جاتا ہوں، وہ گیا استاد کے پاس، اس نے بولا استاد میں نے پڑھنا ہے۔ تو استاد نے کہا میری شرط کا پتہ ہے نا؟ اس نے بولا ہاں استاد میری شرط کا پتہ ہے کہ اگر میں نے نہ کیا یا میں نے یہاں سے چھوڑنے کا کہا تو آپ نے میرے کان کاٹنا ہے۔ اس نے بولا بالکل یہی شرط ہے۔ تو بچے نے کہا کہ بالکل مجھے شرط منظور ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے بولا تیری کیا شرط ہے؟ کہا اگر استاد آپ نے انکار کیا نا مجھے پڑھانے سے تو میں آپ کا ناک کاٹوں گا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس نے بولا یہ میرے کیا ناک کاٹے گا، یہ کیسے مجھے تنگ کرے گا۔ اب استاد نے پڑھانا شروع کیا، سختی کرے، لیکن یہ بھی بڑا شیطان، اس کا تو نام ہی برا ہے، یہ خود بھی صحیح سے نہ پڑھے تو دوسرے لڑکوں کو بھی جو ہے نا وہ بھی نہ پڑھنے دے۔ تو استاد ایک کام دے تو وہ نہ کرے، تو استاد دوسرا کام دے تو یہ کوئی اور کام کر کے آئے۔ استاد سبزی کے لیے بھیجے، پیسے دے تو یہ سڑی ہوئی خراب سبزی لے کے آئے، سستی والی تو باقی پیسے جو ہے نا اسے اپنے لیے مٹھائی چیزیں لے کر پھر کھا لے۔ استاد گھر جائے تو اس کی بیوی اس پہ غصہ ہوئے کہ یہ کون سی کیسی سبزی آپ نے بھیجی ہے۔ اب استاد سے باقی چیزیں تو برداشت ہو جائے نا، سبق وغیرہ کا، لیکن اس سے بیوی کی ناراضگی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ استاد نے کہا اس کا کوئی حل نکالے، یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن نہ رات کو بیوی کے ساتھ اکیلے میں مشورہ کرنے بیٹھ گیا کہ اس سے کس طرح جان چھڑائیں۔ اب یہ اس کو ہم بولے کہ ہم نے نہیں پڑھانا ہے تو اس نے تو شرط ہمارے سے رکھی ہوئی ہے کہ ناک کاٹے گا میری، تو اس سے جان کس طرح چھڑائیں، یہ تو ہمیں جو ہے نہ پڑھ رہا ہے اور نقصان دے رہا ہے، تنگ کر رہا ہے ہمیں۔ تو استاد نے بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں آج نہ آؤں گا لیٹ رات کو، تو میں آپ ان کو بولے شاگرد کو کہ استاد کسی دوسرے گاؤں گئے ہیں تو سو جائیں، جب آپ لوگ سو جائیں گے تو میں لیٹ آ جاؤں گا اپنے دوست کو لے کے ساتھ میں، تو اس کی جو ہے نا چارپائی اٹھا کے نا دریا میں ڈال دوں گا، تو پھر اس سے جان ہماری چھوٹ۔ اب یہ جو ہے نا چپکے سے سن رہا ہے ان کی باتیں، تو اس نے بولا چلو اب آپ کو پروگرام یہ ہے تو میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں وہ دیکھو۔ استاد تو چلے گئے، تو یہ جو ہے نا عشاء پڑھ کے جب آیا تو اس نے جو ہے نا استاد کی بیوی کو کہا کہ ادھر چوک پہ جو ہے نا لوگ باتیں کر رہے تھے کہ اس گاؤں پہ کوئی ایسی بلا آئی ہوئی ہے کہ
کہ وہ جو ہے نا عورتوں کو پکڑ پکڑ کے نا لے کے جا رہی ہے اپنے ساتھ. تو فلانا آدمی نے اس کی بیوی کو کل رات لے کے گئے ہیں. تو پرسوں جو ہے نا وہ جو دوسرا آدمی ہے ادھر رہتا ہے اس گاؤں کے اس طرف, اس کی بیوی کو لے کے گئے ہیں. تو آج بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج کس کو لے کر جائیں گے. تو بلا جو ہے نا بڑی جو ہے نا یہ خطرناک ہے, اور یہ پکڑتی ہے صرف عورتوں کو. استاد کی بیوی ڈر گئی کہ آج تو میرا ہسبینڈ بھی دیر سے آئے گا, ہم نے تو ایسے پلان بنایا ہوا ہے, تو ہمارا کیا ہوگا, ایسے نہیں کو بلا ہمارے گھر ہی آ جائے. تو شاگرد نے بولا کہ میرے پاس جو ہے نا ایک پلان ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. آپ بولا وہ کیا پلان ہے؟ اس نے بولا ایسا کر لیں گے کہ جو ہے نا آپ میری چارپائی پہ سو جائیں, میں آپ کی چارپائی پہ سو جاؤں گا. تو آپ نا میرا چادر لے کے اپنے اوپر ڈال دیں, تو میں جو ہے نا آپ کا کمبل یا دوپٹہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر ڈالوں گا, آپ کی چارپائی پہ لیٹ جاؤں گا. تو اگر بلا آئے گی تو میرے پاس آئے گی تو میں نپٹ لوں گا بلا سے, آپ فکر نہ کریں. تو استاد کی بیوی نے بولا یہ تو اچھا آئیڈیا ہے, ایسے کرتے ہیں آج. اب وہ استاد لیٹ ہو گیا, یہ ایسے لیٹ گئی, استاد کی بیوی اس کی چارپائی پہ لیٹ گئی, اس کا بچے کا چادر اپنے اوپر ڈال لیا, اور یہ جو ہے نا استاد کی بیوی کے چارپائی پہ لیٹ گیا اور اس کا دوپٹہ اپنے اوپر ڈال لیا. اب لیٹ جو ہے یہ اس کو نیند آ گئی, سو گئے. استاد آ گیا لیٹ بہت اپنے ساتھی کے ساتھ نا, تو چپکے سے جو ہے نا گیا اور جو چارپائی تھی وہ اٹھا لیا. پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے شاگرد ہے, کیونکہ وہ اس کے اوپر چادر بھی ہے اس کی چارپائی پہ. اس نے اٹھایا, دونوں نے خاموشی سے ایسے اٹھا کے لے کے گئے سیدھا, اور دریا میں پھینک کے آ گئے. واپس آئے تو اس نے نا اٹھایا بیوی کو. اب بیوی تو ہوتی ہی نہیں, وہ تو اس کا شاگرد تھا. جب اس نے اٹھایا تو یہ اٹھ کے بیٹھ گیا, حیران ہو گیا استاد یہ کیا ہے. اب یہ تو اس کو کہنے والا تھا کہ اٹھ جاؤ بھائی, میں نے جو ہے نا اس سے جان چھڑا لی, اس کو دریا میں پھینک کے آ گئے ہیں. تو جب اٹھ گئے تو یہ تو شاگرد تھا. اب وہ ہنسنے لگا. اس نے بولا بیڑا غر کو تمہارا تو نہیں, تو میری مجھ سے بیوی میرے جو ہے نا وہ دریا میں پھینکوا دی. اب استاد بیٹھ کے مزید پریشان کہ کیا کرے ابھی اس کے. صبح ہوئی تو اس نے جو ہے نا اس کو ایک خط لکھ کر دیا, اور خط دیا شاگرد کو کہ جائیں جو ہے نا ابھی ادھر میرے جو ہے سالے ہیں, سسرال ہے, تو ادھر جائیں تو ان کو یہ خط دے دیں, اطلاع دے دیں. یہ خط لے کے جا رہا ہے راستے میں, پیدل راستے ہوتے تھے, پیدل جا رہا ہے کہ راستے میں یہ نا ایک لڑکا ہے, یہ اسٹوڈنٹ ہے, وہ جا رہا ہے نا راستے پہ جا رہا ہے, تو اس کے سامنے آ گئی. اس نے اس کو روکا, بھئی آپ کو پڑھنا آتا ہے؟ اس نے بولا پڑھنا آتا ہے. اس نے بولا یہ خط پڑھ کے تو ہے نا یہ مجھے سنائے کیا لکھا ہے اس میں. تو اس نے لکھا, پڑھ کے سنایا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں یہ اس شاگرد کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس, یہ نہایت شریر ہے, بہت تنگ کیا ہمیں, تو اس نے جو ہے نا تم لوگ کی بہن کو بھی قتل کروایا. تو یہ جب آپ کے پاس پہنچی تو اس کی صحیح خاطر مدارت کرنا, صحیح طرح سے تنگ کرنا اس کو, اور اس کو دال کے علاوہ کچھ نہیں کھلانا ہے. ٹھیک ہے جی, سارا دن اس سے کام کروانا ہے, اور شام کو صرف جو ہے نا پتلی دال کھلانی ہے. تو اس نے بولا اچھا اس میں یہ لکھا. اس نے بولا اچھا یہ والا خط مجھے دے دو, تو مجھے جو ہے نا ایک پیپر پہ دوسرا خط لکھ کر دے دو. اس میں لکھو کہ میں جو ہے نا اپنے خاص شاگرد کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, اور یہ جو ہے نا کوئی شکایت مجھے نہیں ملنی چاہیے, بڑا میرا خاص شاگرد ہے, تو اس سے کی خاطر مدارت کرنا. یہ جو ہے نا صرف مرغ کا گوشت, دیسی مرغ کھانے کا شوقین ہے, تو سمجھو کہ میری جگہ یہ ہے, میں آیا ہوں, تو اس کی ایسی خدمت کرنے جیسے میری خدمت کرتے ہو. تو اس کو جو ہے نا صرف مرغ اور جو ہے نا بریانی وغیرہ ایسی چیزیں کھلانی ہے. اب یہ بچہ جو ہے نا ادھر چلا گیا اس کے سسرال میں, ان کو جو اپنے سالوں کو جو ہے نا یہ استاد کے سالوں کو خط دیا, انہوں نے اس کی بڑی عزت تکریم کی, بڑے خاطر مدارت, بھائی کھانا پینا کھلائے, کام اس سے نہ کروائے کوئی, روز جو ہے نا مرغ کھلائے, تو کبھی حلوہ کھلائے. کچھ دن بعد استاد چلے گئے کہ ابھی میں دیکھوں کہ اس کا کیا حالت کیا ہے, کس طرح کیا ہے. تو یہ جب گیا تو اس نے دور سے دیکھا استاد کو آتے ہوئے نا, کیونکہ گاؤں ہوتے ہیں تو وہاں سے پیدل لوگ آتے, دور سے نظر آتے. اس نے جب دیکھا کہ استاد آ رہے ہیں, تو جو استاد کے سالے تھے ان کو بولا کہ استاد جی آ رہے ہیں. تو استاد جی کو جو ہے نا ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے, اس کو بیماری ہے, اس کو منع کیا ہے کھانے پینے سے, صرف جو ہے نا پتلی دال کی اجازت دی ہے کہ دال ہو اور پتلی ہو, صرف یہ کھانا ہے, روز کھانا ہے.
اس کے علاوہ کھانا اس کے لیے اچھا نہیں۔ ابھی استاد کا دل کرتا ہے کہ سب کچھ کھائے، حلوہ کھائے، مرغ کھائے، لیکن اس سے منع کیا ڈاکٹر نے، اور یہ بولتا بھی نہیں ہے، تو ڈاکٹر نے منع کیا، صرف بولا کہ دال کھلانا ہے، ورنہ اس کی زندگی کو خطرہ۔ مجھے جو ہے نا اپنا استاد جو ہے بہت عزیز ہے، بہت پسند ہے، تو آپ لوگوں نے نا اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، تو اس کے لیے پرہیزی کھانا بنانا ہے، صرف دال وغیرہ بنانے ہیں۔ جب استاد ادھر پہنچ گئے اور اس نے اس کو دیکھا ٹاٹ باٹ میں ہے، مزوں میں ہے، تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میرا خط لے کے آیا تھا، یہ سالوں سے پوچھ، کہتے ہاں خط لے کے آیا تھا جی، بڑی خدمت کی ہم نے اس کی۔ تو بڑا پریشان، تو رات ہو گئی، تو اس نے جو ہے نا اچھا کھانا کھایا، اس کے لیے اچھا کھانا لے کے آئے، تو استاد کے لیے دال لے کے آئے۔ اس نے بولا یہ کیوں؟ کہتے نہیں بس آپ یہ کھائیں، یہ آپ کے لیے اچھا استاد کہے کہ میں نے بھی وہ جو ہے نا حلوہ یا مرغ کھانے ہیں، لیکن یہ ان کو کھانے ہی نہ دے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نقصان ہو جائے گا اس کا۔ وہ استاد کو انہوں نے جو ہے نا اچھی خاصی دال کھلا دی۔ رات کو سو گئے، گاؤں میں بجلی وغیرہ تو ہوتی نہیں، اندھیرا ہوتا ہے، یہ اور جو ہے نا استاد اور شاگرد جو ہے نا بیٹھک میں، حجرے میں سو گئے، بیٹھک تھی۔ جب سو گئی تو رات دیر کو جو ہے نا استاد اٹھ گیا، تو اس کو اٹھایا کہ بھائی مجھے تو پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی ہے، میرا تو پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ آج استاد کو جو ہے نا موشن لگ گئی، دست لگ گئے، پیٹ خراب ہو گیا ہوتا ہے، ابھی اس کو پیشاب آ رہے ہیں، لیکن اندھیرا ہے، باہر جا بھی نہیں سکتا اکیلے۔ تو شاگرد کو بولے میرے ساتھ جاؤ باہر، مجھے جو ہے نا سخت پیشاب آیا ہوا ہے۔ شاگرد جو ہے نا وہ کہ مجھے نیند آئی استاد مجھے سونے دے، تو استاد اس کو بولے نہیں چلو میرے ساتھ، میرے سے نکل رہے ہیں۔ شاگرد نے بولا استاد جی میں جا نہیں سکتا، وہ دیکھیں وہ پانی کا گڑا جو پڑا ہوا ہے مٹکا، تو اس میں پیشاب کریں، میں صبح سویرے نا لوگوں کے آنے سے پہلے وہ گڑا جو ہے نا وہ خالی کروا دوں گا اور صاف کروا دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ جو ہے نا آرام سے جو ہے نا اس میں پیشاب کریں۔ اب گڑھے میں تھوڑا سا پانی بے ہے، تو اوپر سے اس کو بھی جو ہے نا دست لگے ہوئے ہیں، یہ ساری رات جو ہے نا وہ گڑھے یا پانی کا جو مٹکا تھا اس کے اندر نا اب پیشاب کرتا رہا، پر صبح تک اس نے فل کرایا اس کو۔ صبح سویرے نا استاد اٹھ کے اس کو جگا رہا ہے، اٹھو اٹھو لوگ آ جائیں گے، تو یہ جو ہے نا یہ خالی کراؤ مٹکا نا، تو یہ اٹھے ہی نہیں، جان بوجھ کے نا ادھر کبھی ادھر جو کر کے نا لیٹا رہا ہے، نہیں اٹھ رہا ہے۔ استاد پریشان کہ ابھی میں کیا کروں، یہ تو لوگ آ جائیں گے اور لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے۔ استاد نے خود مٹکا اٹھایا، سر پہ لیا نا، تو جانے لگا باہر، کہ ابھی جا کے نا تھوڑا سا باہر جو خالی جگہ ہے کوئی صحرا ہے اس کی طرف کو پہن دے، خالی کرا دے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ یہ جب استاد جانے لگا نا تو اس نے پیچھے سے نا ان کے سالوں کو بھاگ کے نا ان کے سالوں کو بولا کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ وہ کہتے کیا ہوا؟ کہتا استاد بھاگ رہا ہے، دیکھو استاد نا مٹکا لے کے بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے، تو ناراض ہو گیا استاد، اس کو مناؤ۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کے سالے آ کے بھاگ گئے نا اس کے پیچھے، یہ شاگرد اور اس کے سالے نا استاد کے پیچھے بھاگ، استاد جی واپس آؤ، استاد جی واپس آؤ۔ استاد نے بولی تو میرے پیچھے آ رہا ہے، تو استاد بھاگنے لگا آگے، یہ اس کے پیچھے ہیں، تو وہ جو مٹکا تھا وہ جو ہے نا اس کا جو وہ ٹوٹ کے نا اس کے سارا جو گند تھا اس کے استاد کے اوپر آ گیا۔ استاد نے تو سفید وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے چٹے، تو وہ سارے کپڑے اس کے جو ہے نا لت پت ہو گئے، وہ دست اس نے کیا تھا اور وہ پانی اندر تھا تو سارا اس کے اندر آ گیا۔ تو استاد بھاگ رہے اور یہ اس کے پیچھے ہے نا، تو یہ اس کے پیچھے گاؤں پہنچ گئے۔ تو استاد نے بولا بھائی آپ نے جو ہے نا میری ناک کاٹ لی یا میرے کان کاٹ لیے، لیکن میری جان چھوڑو۔ اس نے بولا استاد جی بس شرط یہی ہے کہ میں آپ کی ناک کاٹوں گا۔ تو اس نے جا کے نا استاد کی ناک کاٹی، اور جو ہے نا پھر جو اس سے چلا گیا اور اپنے بھائی کے پاس گیا، اس نے بولا جو دیکھ لو پھر میں نے جو ہے نا آپ کا بدلہ لے لیا، تو اب آپ کے جو اس کے استاد کی ناک کاٹی ہے، جس نے آپ کے کان کاٹے تھے اس کے میں نے ناک کاٹ لیے۔